بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ اس باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ اونٹ اور بکریوں کے نصاب سے زکوٰۃ کا مسئلہ۔ شریعت اسلام میں مشکل مسئلہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے، باقی مسائل تھوڑا سا آسان ہیں۔ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے جس کو زکوٰۃ کا مسئلہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بڑی احتیاط کا مسئلہ ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ نرمی ہو جائے، نرمی ہو گئی تو اس بیچارے کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، زیادتی ہو گئی تو قیامت والے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور روایت کے راوی ہیں سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی دستاویز تحریر کرائی۔ ابھی اسے عمال کے پاس روانہ نہ کر سکے۔ عمال کہتے ہیں ان کو جن کو بھیجا جاتا تھا کہ تم زکوٰۃ لے کر آؤ۔ فرماتے ہیں ان کے طرف رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی لکھ کر نہ بھیج سکے، اور اتنی دیر میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور اسے آپ نے اپنی تلوار کے پاس رکھ دیا، اور اسی اثناء میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ جنگی حالات ان کے گزرے ہیں، ان کے دور میں ختم نبوت کا مسئلہ بہت بنا، بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، 1200 سے اوپر۔ اس لیے ان کے دور میں بھی یہ مسئلہ نہ ہوا حل، یہ مسئلہ کہیں نہ جا سکا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے الوداع فرمائے۔ لیکن وہ اسی مسئلے پر عمل پیرا رہے۔ اس کے بعد سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی پر عمل پیرا رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی اسی طرح دنیا سے چلا گیا۔ اور اس کتاب میں کیا تحریر تھا؟ جس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو عمال جائے گا، عمال کہا جاتا ہے زکوٰۃ لینے والے کو۔ جس طرح یہاں پر معاملہ لینے والے کو، وہ جو نمبردار کے پاس ہوتا ہے اس کو چپڑاسی بولتے، کیا بولتے؟ چوکیدار جاتا ہے وہ معاملہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ اسی طرح عربی کے اندر اس کو عمال کہتے تھے کہ وہ زکوٰۃ کو اٹھا کر لے کر آنے والا۔ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ جانور جو پورا سال باہر جنگل میں چرتے ہوں، اگر وہ اونٹ ہوں گے جو پورا سال باہر چریں اور وہ سارا سال جنگل میں چر کے اپنا پیٹ بھرتے ہوں، فرمایا اگر 5 اونٹ ہوں تو ان کے اوپر زکوٰۃ میں 1 بکری دینی پڑے گی۔ 5 اونٹ ہوں گے تو زکوٰۃ میں 1 بکری ہوگی، اگر 10 ہو جائیں گے تو 2 بکریاں، 15 ہوں گے تو 3 بکریاں، 20 ہوں گے تو ظاہر ہے 4 بکریاں، 25 سے لے کر پھر 10 کا پہاڑا شروع ہونا ہے، 25 تک 5-5 کا معاملہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا زکوٰۃ کا مشکل مسئلہ ہے، عمومی طور پر دیکھا علماء اس معاملے کو بہت پریشان کن ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب 5 سے شروع ہونا ہے، 5 سے 1 بکری، اور 5 سے اوپر جب جانا ہے 10 تک 2 بکریاں، جب اس کے پاس 15 اونٹ ہوں گے جو پورا سال باہر چریں گے تو اس پر 3 بکریاں، جب 4 ہو جائیں گے تو 20 ہو جائیں گے 4 بکریاں، 25 ہو جائیں گے تو 5 بکریاں۔
اب 25 کے بعد 30 نہیں جانا، پھر جب 25 ہو جائیں گے 25 سے 35 تک، پھر 1 سال کی اونٹنی زکوٰۃ میں دینی پڑے گی۔ 25 سے لے کر 35 تک 1 سال کی زکوٰۃ میں اونٹنی دینی پڑے گی۔ جب اس سے زیادہ ہو جائے 45 تک، 35 سے یعنی 10 کا لگا رہے ہیں، اب 10 لگانا ہے، 45 تک کیا ہوگی؟ پھر اس کے بعد فرمایا 2 سال والی اونٹنی دینی پڑے گی۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا، اس کے بعد جب اس سے زیادہ ہو جائے، 45 سے زیادہ ہو جائے، پھر فرمایا کہ 60 تک، پہلے کتنا تک؟ 45 تک تھا، اب 45 تک 10 تک چلے ہیں، 45 سے اب 15 کی پٹی چلے گی، اب 10 والی نہیں چلنی۔ فرمایا کہ جب 45 ہو جائیں گے پھر 60 تک ہوگی ایک اونٹنی جس کی عمر ہوگی 3 سال، اور جب اس سے زیادہ ہو جائے 75 تک چلے جائیں، پھر 4 سال کی ایک اونٹنی زکوٰۃ ہوگی۔ جب اس سے بھی زیادہ ہو جائے، اس سے بھی بڑھ جائیں تو 90 تک 2 سال کی 2 اونٹوں کی زکوٰۃ ہے، اور جب اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو ان میں سے 120 تک 3 سال کی 2 اونٹنیوں کی زکوٰۃ ہوگی۔ فرمایا کہ جب 120 سے بھی زائد ہو جائے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ہر 50 میں 3 سال کی ایک اونٹنی دینی پڑے گی۔ اب 1 سال 120 کے اوپر جب گئے، اب 50 والا معاملہ چلا گیا جائے، پھر ہر 50 کے بعد، پہلے تو 15 پہ چلا ہے، سمجھا؟ 25 تک انہوں نے چلا 5، 25 کے بعد شریعت نے چلایا 45 تک 10 کا، اور 45 کے بعد پھر 15 چلا ہے۔ اب جب 120 چلے گئے، 120 کے بعد پھر شریعت مطہرہ نے اب لگایا ہے کہ جس کے پاس اب ہر 50 کے بعد پھر اس کے اوپر اونٹنی لگے گی 3 سال کی ایک اونٹنی، ٹھیک ہے، ہر 50 سال میں 3 سال کی ایک اونٹنی، اور ہر 40 میں 2 سال کی ایک اونٹنی زکوٰۃ میں دینی پڑے گی۔ اور بکریوں کے سلسلے میں بھی اسی طرح ہے، 40 بکریوں میں 1 بکری زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جب 40 بکریوں کی زکوٰۃ اور 120 تک 1 بکری، اور جب 120 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو 200 تک پھر 2 بکریاں زکوٰۃ دینی پڑیں گی۔ تھوڑا سا ادھر لمبا حساب ہے، 40 میں 1، جب 120 ہو جائیں گی پھر 2، اور 120 سے لے کر پھر 200 تک، فرمایا کہ اس وقت میں کیا ہوگی؟ 2 بکریاں زکوٰۃ دینی پڑیں گی۔ جب اس سے بھی زیادہ ہو جائے 300 تک میں 3 بکریوں کی زکوٰۃ ہوگی۔ جب فرمایا کہ 300 سے بھی زیادہ ہو جائے، اگر کسی کے پاس یا تو نہیں ہے، آپ پہاڑ میں جائیں تو پہاڑوں کے اندر لوگوں کے پاس 500، 1000، 2000 عام ہے، یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے۔ بلوچستان کے پہاڑوں میں آپ جائیں، خصوصاً سخی سرور سے فورٹ مینڈرو آگے جائے، جو اس پورے راستے میں جتنے لوگ ہیں، جو رکنی شہر ہے، مشہور ہے، تو وہاں پر اتنی بکری اور بھیڑ اور اونٹ پایا جاتا ہے کہ ہر وقت گھر کے عورتیں جو ہوتے ہیں وہ کمروں کے اندر سپرے مارتی ہیں، اور سپرے کر کے صفائی کر کے پڑتی ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ جو جانوروں کی جوئیں ہوتی ہیں وہ اتنی ہوتی ہیں کہ کمروں کے اندر زور سے داخل ہوتی ہے، زبردستی اتنی ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کو مچھردانی میں سونا پڑتا ہے، بڑا حالات ایسا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب 300 سے زیادہ ہو جائے تو پھر ہر 100 کے اوپر 1 زکوٰۃ کے اندر 1 بکری دینی پڑے گی، یعنی 400، 500۔ پھر اس میں سے کچھ فرمایا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ 400 کو پہنچ جائے، اور زکوٰۃ والے مال کو متفرق جمع نہیں کیا جائے گا، یعنی ایک جیسے نہیں ہوں گے، زکوٰۃ والے مال کو چھوٹا بڑا ملا جلا کے دیا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ عمدہ مال دیا جائے گا، بلکہ درمیانے درجے کا مال ہوگا،
بہت موٹا بھی نہیں، بہت مریل بھی نہیں جو چل بھی نہ سکے۔ فرمایا کہ اس صورت کے اندر ایسا نہیں لینا، یعنی جو صدقے میں کوئی بوڑھا اور عیب دار جانور نہیں لیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جب وہ لے کر آئے گا بکریوں کو یا اونٹوں کو، جس چیز کے بھی زکوٰۃ کا مال لے کر آئے گا جو وصول کر کے لے آتا ہے، فرمایا کہ بکریوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرے۔ پہلی تہائی جو لے کر آنے والا ہے وہ کیا کرے گا؟ جس کے پاس بہت زیادہ ہے، کسی کے ساتھ بہت زیادہ لے کر آیا، فرمایا کہ بکریوں کو 3 حصے میں کرے، ایک عمدہ، ایک درمیانی، ایک بالکل نیچے والے درجے کی۔ پھر صدقہ وصول کرنے والا ان بکریوں کو جب ساروں کو ایسا کر لے، بلکہ انہوں نے مثال یوں دی ہے، فرمایا کہ جو اس کے پاس، جس کے پاس تم جانور لینے کے لیے جاؤ، اس کے ٹوٹل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ اس ایک آدمی کے پاس مثال کے طور 900 بکریاں ہیں، تو اس کو تین حصوں میں کرو، ایک حصہ عمدہ کا، ایک درمیانے کا، اور ایک بالکل نیچے والوں کا۔ اور فرمایا کہ پھر جب تم زکوٰۃ میں لینے لگو، جو درمیانہ مال ہے اسی میں سے لو۔ جب زکوٰۃ لینے لگو، اونٹ ہیں اگر جب لینے لگے تو مال کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، ایک عمدہ، ایک گھٹیا، ایک درمیانہ۔ فرمایا جو درمیانہ درجے کا مال ہے اس میں سے تم نے زکوٰۃ وصول کر کے لے آنی ہے۔ اسی بات پر علماء کرام کا فتویٰ ہے۔ اور یہ بس میں نے آپ کو تھوڑا سا مختصر بتایا، اس لیے کہ یہ جانور وغیرہ کا سلسلہ یہاں نہیں ہوتا۔ جب یہاں پر سونے کے بارے میں آگے باب آئے گا تو اس مسائل کے بارے میں، تو پھر انشاءاللہ اس پر تھوڑا سا زیادہ وضاحت کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق